مجھے باقیوں کا تو نہیں پتہ، لیکن آپ کو پتہ ہے آج ہمارا ملاقات منگل کا دن ہے، ہمارا ملاقات کا دن ہوتا ہے، اور ہم ہر منگل اڈیالہ کے باہر کتنے مہینوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اگر نہیں بھی ملنے دیتے، لیکن ہم تو عمران خان کے لیے جا کے بیٹھیں گے جب تک ہمیں ملاقات نہ کروائی جائے. تو اس لیے باقی احتجاج، جتنی پولیس کھڑی ہے یہی لگتا ہے احتجاج کر رہے ہیں جتنے دوسرا یہ چاروں بتائیے طرف پولیس کھڑی ہے. دوسرا یہ بتائیے گا، گورنمنٹ نے ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دے دی ہے پارلیمنٹ میں، وزیر قانون نے، کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ مذاکرات کی جی، کس کے ساتھ؟ حکومت کے ساتھ، کس کی پی ٹی آئی کو دعوت. حکومت تو وہ عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں، جا کے ان کی جرت ہے تو جا کر ان سے بات کر لیں. عمران خان تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، ہم آپ کو عمران خان کا پیغام پہنچا چکے ہیں کہ یہ بیچاروں کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے، تو یہ کیا مذاکرات کریں گے؟ جب احتجاج ہوتا ہے یہ ڈر جاتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں مذاکرات کر لو. آپ نے بتایا تھا کہ جب احتجاج پیک پہ ہوگا پاکستان میں، جب یہ احتجاج اپنے عروج پر پہنچے گی تو عمران خان کے بچے بھی پاکستان آئیں گے، وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، لیکن ابھی تک آئے نہیں وہ. آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں جن کو رانا ثناء اللہ اریسٹ کرنا چاہتا ہے، جہاں پاکستان میں جہاں پہ قانون کوئی نہیں ہے. آپ یہ چاہ رہے ہیں بچے بالکل آنا چاہتے ہیں، انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے اور یہ ان کو ویزا دے ہی نہیں رہے. وہ تو 2 گھنٹے میں ویزا مل جاتا ہے. آج پھر چیک کر رہے ہیں ان کے ایمبیسی سے، وہ جواب ہی نہیں دے رہے آپ کی ان کو. بچوں سے بات ہوئی، ویزے کا پروسیس کہاں تک پہنچا ہے؟ کہیں نہیں، وہ جواب ہی نہیں دے رہے ایمبیسی. اپلیکیشن ہے، ان کے ٹریکنگ نمبر آ گئے ہیں، 1 گھنٹے میں ویزا مل جاتا ہے. تو اب آپ آگے جا رہی ہیں یا یہیں احتجاج کریں گی اس کے بارے میں؟ احتجاج کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اڈیالہ جانے کیوں نہیں دے رہے؟ ہم نے جا کر ان سے، ہم تو آپ کو پتہ ہے، آپ سارے وہاں موجود ہوتے ہیں، ہم اڈیالہ کے باہر ہر منگل کو جاتے ہیں، اور آج منگل ہے، اور آج عمران خان کو 2 سال ہو گئے ہیں جیل کے اندر. اس سے زیادہ ہم کیا کریں؟ میڈم، عمران خان نے خود 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر اناؤنس کیا تھا اور پورے پاکستان میں تب سے یہ منایا جا رہا ہے، لیکن آج کشمیر ڈے پہ ہی پی ٹی آئی نے احتجاجی کال دی. اب کیا تاثر جائے گا اس حوالے سے؟ آپ اگر دونوں جھنڈوں کو ساتھ لگائیں، پاکستان کا جھنڈا اور مقبوضہ کشمیر کا جھنڈا، اور جو اس کے اوپر جو کشمیر مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے وہی پاکستان میں آج کل ہو رہا ہے، دونوں کا دن میرے خیال میں منا لینا چاہیے. کیونکہ جو حالات پاکستان میں، اس سے اتنے بدتر ہمیں مقبوضہ کشمیر والوں نے بتایا ہے کہ ہمارے اتنے حالات خراب نہیں ہیں جو آپ کے ہیں پاکستان میں. مناسب نہیں ہوتا ہے کہ کسی اور دن پہ احتجاجی کال لے جاتے ہیں؟ آج کشمیر کے حوالے سے میرے خیال میں کشمیر اور پاکستان کا اس وقت ایک ہی حال لگ رہا ہے مجھے تو. یہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، یہاں اسی طرح ان کی پولیس اور ان کو اٹھایا جاتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی ہے. ساتھ وہ جو کیا کہتے ہیں، ان کے انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، خبر کوئی ان کی دے نہیں سکتے. تو ان کی پوری لسٹ لگی ہوئی ہے، میں نے ابھی پڑھی تھی راستے میں، جو لسٹ لگی ہوئی تھی مجھے پتہ نہیں چلا کہ پاکستان کا پڑھ رہی ہوں یا کشمیر کا پڑھ رہی ہوں، پتہ چلا دونوں کا ایک ہی حال ہے. جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا احتجاج کے حوالے سے کہ لوگ نکلیں گے، ارکان اسمبلی نکلیں گے، لیکن ابھی تک کوئی باہر نہیں آیا، اس طرح کا احتجاج نظر نہیں آ رہا. پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ کہاں تک پہنچا ہے. جتنی، میں پھر سے کہہ رہی ہوں، جو احتجاج ہے نا، آپ کا خیال ہے کہ لوگ نہیں نکلنا چاہ رہے، لوگ نکلیں گے. محمود اچک زئی کے علاوہ پارلیمنٹ سے کوئی بندہ ابھی تک نکلا نہیں ہے. پارلیمنٹ سے ابھی یہ پتہ چلا کہ محمود اچک زئی جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی طرف انہوں نے آنا شروع کر دیا. اچھا، ہمیں کوئی اس وقت انفارمیشن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے آپ نے میڈیا تو بند کیا ہوا ہے، ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ اچھا، یہ بتا دیں کہ آپ کو ہمیشہ آگے اڈیالہ جیل کے پاس روکا جاتا تھا، آج چکری انٹرچینج کیوں روک لیا گیا؟ میں یہی تو کہہ رہی ہوں، اب سب ہم بہنیں، اور میری بہن کی بیٹی اور ایک نواسی ہے. اب عورتوں کو روکنے کا، اب اتنی دور روکنے کا کیا مقصد ہے، یہ ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہا. ہم ہمیشہ چکری، ہم یہاں سے میڈم، جاتے ہیں. خان صاحب جس طرح کا احتجاج چاہ رہے ہیں، جس طرح کا ٹف ٹائم چاہ رہے ہیں کہ حکومت کو دیا جائے، اگر اس طرح سے احتجاج نہیں کر پائی پی ٹی آئی، ظاہر ہے اس کے نتائج تو ظاہر ہے ان کے حق میں نہیں جائیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ یہ جب جو پی ٹی آئی کے پیچھے 80% پاکستان کھڑا ہے، تو جو 80% پاکستان ہے انہی کو عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو اور اس غلامی کے خلاف کھڑے ہو. تو جب 80% لوگ کھڑے ہو جائیں گے، نہیں تو ڈر نہ ہوتا 80% لوگوں کا،
मेजॉरिटी है ना, मेजॉरिटी के लिए आप पुलिस वालों से पूछ लें, वो भी नहीं इस चीज़ के साथ। पूरा मुल्क जो है ना इस वक्त इस जुल्म के ख़िलाफ़ है। एक नहीं, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। तहरीक तो शुरू है, तहरीक जुल्म के ख़िलाफ़ ही शुरू है, रूल ऑफ लॉ के लिए चल रही है। इसके अंदर पार्टी की बात नहीं हो रही। इस वक्त कई पार्टीज़ हैं जो साथ शामिल हो गई हैं। अगर महमूद अचकज़ई लीड कर रहे हैं इसलिए क्योंकि बाकी पार्टियों को भी समझ आ गई है। बलूचिस्तान की पार्टीज़ हैं, नज़रियाती पार्टीज़ हैं, सिंध की पार्टीज़ हैं, केपी की पार्टीज़ हैं, अगर ये और पंजाब की हैं, अगर ये साथ शामिल होना शुरू हो गई हैं, तहरीक है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह लोग जिनके साथ जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला उनकी आवाज़ सुने। ये एक सुने, मैं बात ख़त्म कर लूँ। अल्लाह ताला लोगों की ये जुल्म जो हो रहा है लोगों पे, इस अल्लाह ताला मज़लूम की आवाज़ ज़रूर सुनेगा। ये कैसी तहरीक है? लोग कह रहे हैं कि दिसंबर से पहले इमरान खान साहब के मुतल्लिक़ पीटीआई ने ये बयानिया बनाया कि ट्रंप आएंगे, हलफ उठाएंगे तो उसके बाद उनकी राय होगी। अब उनके बच्चे भी यही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रंप ही इस बारे में कोई फ़ैसला कर सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं। तो सारा जोर इस पे है कि ट्रंप की तरफ देखा जा रहा है। आपकी ओवरसीज़ लीडरशिप जो है या पाकिस्तान में भी वो भी कह रहे हैं कि ट्रंप ही कह रहे हैं, अब बच्चे भी कह रहे हैं। तो आप खान साहब का तो अमेरिका में के बारे में बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ था कि उन्होंने उनकी हुकूमत गिराई, साजिश की, तो अब क्यों उनकी तरफ देखा जाए? उन्होंने कहा था बाइडन ने हुकूमत गिराई थी। अब ट्रंप के लिए तो हमारे लोग ही, पाकिस्तान की हुकूमत जो इस वक्त बैठी हुई यही भागी जा रही है। क्यों? पहले इनसे क्यों नहीं पूछा आपने कि ये क्यों ट्रंप के पास भागे गए हैं? पहले ये बता दें। जो हमें सुनने में आ रहा है कि मादनियात देनी पड़ रही हैं अपने मुल्क की, तो ये कब देनी पड़ती? जब आप कमज़ोर होते हो। जब आप अपने लोगों के लिए नहीं खड़े हो सकते तब आप कमज़ोर होना शुरू हो जाओ। फिर कमज़ोर से तो दुनिया फ़ायदा उठाती है। तो ये तो आपको नज़र आ रहा है। मैडम आपने बड़ा वाज़ेह कहा था, खान साहब ने कहा है कि बाई इलेक्शंस का बाइकाट करना है और अली मीन गंडापुर अगर ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते तो इस्तीफ़ा दे। दोनों बातों को निगेट किया है उमर अयूब साहब ने। उन्होंने कहा ऐसा कोई आर्डर नहीं आया इमरान खान की तरफ से। किस चीज़ का मुझे नहीं पता, बाई इलेक्शन कौन सा वाला? बाइकाट। हाँ, इमरान खान ने ये देखें, ये सवाल मेरे ख्याल में इन लोगों ने लॉयर के थ्रू पूछवाया था। जब लॉयर बाहर आए हैं, क्योंकि आपको पता पिछली दफ़ा एक ही जो लॉयर गए थे, उन्होंने आके इमरान खान का ये पैगाम हमें दिया था। एक दो पैगाम डायरेक्टली देने थे पीटीआई को, और कई दफ़ा इमरान खान हमें पैगाम देते हैं जो हमें डायरेक्ट, एक सेकेंड, एक डायरेक्टली देना था और दूसरा पैगाम था जो उनको देना था, जो पब्लिक को देना था। और उसके अंदर ये वाला एक जो था सीटों का, उन्होंने कहा था जिन लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया, जो पीटीआई के ऊपर एतमाद किया, उनकी सीटें इलीगली ली गई हैं। एक सेकेंड, इलीगली ली गई हैं, उनका गलत तरीके से नाजायज़ उनकी सीटें ली गई हैं। और उन्होंने कहा था इसलिए हम उन सीटों के ऊपर किसी को नहीं लड़ाएंगे। सुलेमान और कासिम ने जो बात की है ट्रंप के हवाले से, आप उसकी तायद कर रही हैं? तो सुलेमान कासिम अमेरिका जाएं, पाकिस्तान आएँ, जहाँ मर्जी जाएं। नहीं, उन्होंने कहा कि ट्रंप इस बारे में हमें हमारी मदद कर सकते हैं। तो ट्रंप, अगर वो बच्चे जाएं उनको मिलने, तो और वो किसके पास जाएंगे? पाकिस्तान में किसके, यहाँ पे पाकिस्तान में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो आना चाह रहे हैं उनको वीज़े नहीं मिल रहे हैं। आप भी समझते हैं ट्रंप मदद कर सकते हैं इस बारे में? ट्रंप अब फैसला तो यही होगा कि या पता एक मिनट मैं जरा आपको जवाब दूं, अलीबा, एक मिनट जरा मैं इनका पहले नहीं पहले मैं जवाब देना चाहती हूं। आपने कहा लोग नहीं निकले, अगर लोग नहीं निकले तो इतनी पुलिस क्यों खड़ी है जगह जगह? आपको पता है कितने घरों में रात को ये घुसे हैं, कितने लोगों के घरों में 2-2 बजे घुसे हैं, लोगों को घसीट रहे हैं, माँ बाप को, बूढ़ा आदमी 82 साल का उसको पकड़ के ले गए। अगर उनको कोई खौफ नहीं है और आप कहते हो, आप इतने ज़ोर से कह रहे हैं लोग नहीं निकले, आपको पता है लोग निकलते हैं और आपको पता है लोग निकलना चाहते हैं। इस जुल्म का आप जानते हैं। और आप जो सवाल कर रहे हैं, मुझे बताएं, आप कितने बेमायने सवाल हैं बच्चों पे। वो बच्चे हैं, वो पहली दफ़ा मीडिया में आए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं वालिद के लिए। पूछिए आप इनसे जिन्होंने पूरा पाकिस्तान दाव पे लगा दिया, सारा पाकिस्तान हिल के रह गया इनकी हुकूमत बचाने के लिए।
اور امریکہ سے مدد لی جا رہی ہے. آپ ان سے پوچھیں امریکہ کیا کرنے چاہتے ہیں. آپ ان بچوں کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ وہ بچے تو رہتے باہر ہیں, ان کی والدہ وہاں کی ہے, ان کے تو سارے پاکستانی ہیں, ان کا پیچھے کون ہے جس کے پیچھے جاتے ہیں؟ آپ ہمارے سے یہ غلط سوال کر رہے ہیں. بالکل آپ نے ناجائز ساری بات کری. بار بار سلیمان قاسم کا آپ کو نام لینا ہی نہیں چاہیے. وہ بچے ہیں, وہ اپنے والد کے لیے پریشان ہیں, ان کا والد ظلم کا شکار ہے, اور اس لیے ہے کہ پاکستان میں اتنا ظالم نظام ہے. اور آپ لوگ جو رپورٹرز ہیں, آپ کو چاہیے اس پہ بولیں کہ عمران خان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آپ لوگ بیٹھ کے ایسے سوال کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ ہم یہاں کھڑے ہیں, ہماری ملاقات کا دن ہے, نہ کوئی جج کی بات سن رہے, اور آپ ان بچوں کا نام کسی کو لینا نہیں چاہیے. ان کے چینل چل نہیں ٹھیک ہے, لیکن ان کے چینل نہیں چلیں گے بیچاروں کے, نہ کرو. آپ کا رائٹ ہے, نہیں رانی, ان کے چینل نہیں چل سکتے, یہ بین ہو جاتے ہیں, ان بیچاروں کو نوکریوں سے نکال دیں گے. دیکھیں آپ نے یہ بھی کہا کہ لوگ نہیں نکلے, لوگ بہت نکلے ہیں. نہیں بہت اسلام آباد میں کوئی نہیں نکلے ہیں. پنڈی اسلام آباد میں کون رہتے ہیں پہلے آپ یہ بتائیں. تو آپ سیلیبریٹ کرو, خوشیاں مناؤ. راستہ آپ اتنے خوش ہو. ایک سیکنڈ, تم خوشیاں مناؤ, شکر کرو. 80% لوگوں کی آوازیں دبا دیں. اب تو ایک سیکنڈ, خوشی کیوں نہیں منا رہے؟ خوشیاں کیوں نہیں منا رہے؟ نہیں تو 400 پولیس والے. نہیں میری بات سنو, آپ کے چینل پہ آپ یہ لگا نہیں سکتے. اسے تو میں کئی چیزیں کہتی نہیں کیونکہ آپ لگا ہی نہیں سکو گے. جواب دے دیں کہ آپ نے کہا تھا کہ علی مین گنڈاپور اگر وہاں پہ آپریشن نہیں رکوا سکتے. میں نے جو کہا تھا, میں نے نہیں کہا تھا. پورا سوال سنیں, پورا میں نہیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے صرف آپ میڈیا کو میں نے یہ کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ صرف آپریشن ان کا کام ہے کہ آپریشن اس کو رکوائیں. عمران نے یہ میسج دیا تھا. اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جناب